بچی کو وہ دھکا دے دیا کرتا تھا، ڈال دیا کرتا تھا، اوپر سے مٹی ڈالتی جاتی تھی، بچی چیختی رہ جاتی تھی، لیکن باپ کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح کے واقعات عام تھے اس سماج میں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور صرف دو وجہوں سے بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ سمجھتے تھے کہ بچی گھر کے اندر رہے گی تو اس کا سارا خرچہ ہمیں اٹھانا پڑے گا، لڑکا ہوگا تو کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، اپنی ضروریات خود پوری کرنے والا بن جائے گا، ہمیں بھی کما کر لا کر دینے والا بن جائے گا۔ لیکن لڑکی چونکہ اس طرح کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی، اس لیے اس کے پورے خرچے کی کفالت ہمیں کرنی پڑے گی، یہ سوچ کر کہ ہم اس بار اور بوجھ کو کہاں تک اٹھائیں گے۔ اس عمر تک پہنچنے سے پہلے بچی کو سنگ دل باپ سے نرگور کر دیا کرتے تھے، مٹی کے اندر دبا دیا کرتے۔ اور دوسرا تصور یہ تھا کہ اگر دامادی کا رشتہ قائم ہوگا تو اس رشتے کو بھی وہ اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس رشتے کو انسانیت کی بقا کا باعث اور ذریعہ بنایا ہے۔ اگر یہ پاکیزہ رشتہ نہ ہو تو پاکیزگی کے ساتھ انسانیت کا جو سلسلہ روز اول سے آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، وہ سلسلہ اس انداز میں باقی نہیں رہ سکتا۔ ان دو بے بنیاد تصورات دونوں کو اللہ تعالی نے مساوات اور برابری کا درجہ دیا۔ یہ جو تصور عام طور پر سماج کے اندر پایا جاتا ہے کہ بچے کی اور لڑکے کی پیدائش ہو تو اس میں خوشی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، اور لڑکی کی پیدائش ہو تو اس میں خوشی کا اظہار نہیں ہوتا جتنا لڑکے کی پیدائش پر ہوتا ہے، اس کو اسلامی تصور نہیں کہا جا سکتا، نبوی تصور اس کو قتل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو وہ تصور ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر انسانوں میں پایا جاتا تھا، اور اس تصور کا خاتمہ کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم.